السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم آج کا لاسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں سورہ نمل کا۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة مكان لكم من داب تنبت شجرتها إله مع الله بل هم قوم تعدلون۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ امن خلقا، کیا وہ کون ہے؟ مینس امن کون ہے؟ خلقا جس نے پیدا کیا، سماواتی والارض مینس آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل اور نازل کیا، لکم من السماء ماء اور نازل کیا آسمان سے پانی، فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ اور اس سے کیا کرتے ہو تم؟ سبزہ اگاتے ہو، یہ تمہارا مقدر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وما کان لکم ان تنبتوا شجرتها اور اس سے تم درخت اگاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو تم کیا خیال کرتے ہو؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے ہم سے۔ بل ہم قوم یعدلون، کہ راستے سے ہٹ گئے ہو تم، مینس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے سمجھ رہے ہو، ایسا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی تو ہے آسمان و زمین کا مالک، وہی پیدا کرنے والا ہر چیز، پانی دینے والا سب کچھ، تو ہم کیوں شرک کر رہے ہیں؟ پوچھا جا رہا ہے وہ یہاں پر۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين بحرين حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اب یہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے؟ امن جعل الارض، کہ کون ہے جو زمین کو تمہارے لیے قرار مکان بنایا ہے، مینس رہنے کی جگہ بنائی ہے، اور جعل خلالها انہارا اور دریا روائیں کیے ہیں، اس میں دریا بنائے ہیں، ریورز بنائے ہیں، وجعل لها رواسي وجعل بين بحرين اور کیا کیا ہے؟ پہاڑ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، دریا روائیں کیے ہیں وہاں پر درمیان میں اس کے، اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ بات ہے نا، ہم سب چیز اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور ہم اللہ کو ہی نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ سوچیے، ایک بار سوچنا چاہیے ہمیں اس کے بارے میں بھی۔ امن یحب منترین، امن یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اب یہاں پر کیا بول رہا ہے؟ امن یجیب، کون ہے؟ یجیب مضطر، جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، ویکشف اور وہ تمہیں صحت بخشتا ہے، مینس تمہیں سکون دیتا ہے، تمہاری دعا قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور سکون دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور تمہاری پریشانی دور کرتا ہے۔ تو تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا زمین کا، الہ مع اللہ، تو اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم تدبر کرتے ہو، مینس اس پہ غور و فکر کرتے ہو، بہت کم کرتے ہو، وہ بولا جا رہا ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدیہ رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ یہاں کیا بولا جا رہا ہے؟ امن یہدیکم، ٹھیک ہے، وہ کون ہے جو تمہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، وہ کون ہے جو تمہیں ظلماتی اندھیروں سے نکالتا ہے، بر و بحری مینس جنگل میں، اور مینس اور کیا بولا جاتا ہے، خشکی میں اور بحر میں، پانی میں، ٹھیک ہے، جنگل میں، پانی میں، سب میں راستہ کون بتاتا ہے؟ ومن یرسل الرياح، کون تمہیں راستہ بتاتا ہے؟ پوچھا جا رہا ہے ہم سے سوال، سوچیے، ہمیں سوچنا چاہیے نا ہمیں اس کے بارے میں۔ ریاح بشرا، اور جو تمہیں مینس کیا بولتے ہیں، ریاح مینس ہوا سے خوشخبری دیتا ہے، بین یدیہ رحمتہ، اور خوشخبری کی طرح اسے بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے، تعالی اللہ عما یشرکون،
اللہ بہت بالا تر ہے تمہارے شرک سے بولا جا رہا ہے۔ امن یداہ خلق ثم یدیہ یدیہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے کہ کون ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ تمہیں بار بار پیدا کرے گا، مینس پہلی بار پیدا کرنا اور قیامت کے دن کا دوبارہ پیدا کرنا۔ ومن یرزق من السماء، اور وہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے، آسمان سے دے رہا ہے نا اللہ تعالیٰ رزق، پانی برساتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کرتے ہیں، پرندے آسمان میں اڑتے ہیں، اس سے رزق، آسمان سے ہی تو رزق ہوتا ہے نا، پانی برستا ہے اسی سے ہی نباتات پیدا کرتے ہیں، اسی سے ہم کھاتے ہیں، وہی بولا جا رہا ہے۔ من السماء والارض الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے، حل ہاتوا برہانکم، تو اب یہاں پر پیارے نبی کو بولا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان سے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ تو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ، ٹھیک ہے، برہانکم کوئی دلیل لاؤ، ان کنتم اگر تم سچے ہو تو، مشرکین سے بولا جا رہا ہے یہاں پر۔ قل لا يعلم ما في السماوات والأرض غيب لا إله إلا الله وما يشعر أيان يبعثون۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے لا يعلم، کہ تمہیں نہیں معلوم ہے، تم نہیں جانتے ہو، من السماء والأرض السماوات والأرض غیب اللہ کے سوا، سماوات والأرض آسمانوں اور زمین کے غیب کے بارے میں مگر اللہ جانتا ہے، وما یشعرون أین یبعثون، ٹھیک ہے، بلکہ یہ لوگ بس شک میں ہیں، وہ بولا جا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کی خبر نہیں ہے آسمان اور زمین کے بارے میں، اور کیا ہے، اور قیامت کے دن کے بارے میں بھی بس شک میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کب اٹھائے جائیں گے یہ بھی نہیں پتہ۔ بل ادارک علمہ فی الآخرۃ بل ہم من شک منہا عمون۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، یہ لوگ کو منس آخرت کے بارے میں کوئی علم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، علمہ فی الآخرۃ، آخرت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، بلکہ بل ہم فی شک منہا، اور اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں یہ، ٹھیک ہے، بل ہم منہا عمون، مطلب یہ تو مگر کے اندھے بنے ہوئے ہیں اس سے۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا، ٹھیک ہے، ترابا، اور یہاں پر کے بارے میں ٹیل بون کے بارے میں بھی ذکر ہے یہاں پر، انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی۔ مینس قیامت کے دن ہمیں دوبارہ جب پیدا کیا جائے گا نا، سب ہڈیاں سب چیزیں پوسیدہ ہو جائیں گی، مگر ایک چیز، ایک ہڈی ہماری ایسی ہے انسان کی، ٹھیک ہے، اس کو ٹیل بون بولا جاتا ہے، وہ چاہے آگ لگا دے، چاہے بوم سے اسے اڑا دے، پھر بھی وہ رہے گی، لائک وہ ہمارا ڈی این اے ہے، اس میں ہمارے لائک فنگر پرنٹس بھی اس سے معلوم ہو جائیں گے، ویسی ہے، انشاءاللہ میں اس کا ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ڈال دوں گی، ایک بار چیک آؤٹ کر لیجیے، ویسی ہڈی ہے وہ، جو قیامت کے دن تک بھی وہ مٹی میں رہے گی، اس سے ہی دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے پیدا کریں گے ہمیں۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، وہ لوگ کیا پڑھے، مشرکین، قال الذین کفروا، کہ جو لوگ مشرک ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے، اللہ کی سب نعمتیں یوز کریں مگر اللہ کو نہیں پہچان رہے، اس کو کافر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم اور ہمارے باپ دادا، ٹھیک ہے، تو کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، سوال کریں تو وہی اس کا آنسر ہے ٹیل بون، ہاں دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، ایک بار چیک آؤٹ کر لیجیے گا، میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ڈال دوں گی، ٹھیک ہے۔ لقد وإذنا هذا نحن آباؤنا من قبل ان هذا إلا أساطير الأولين۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، لقد وعدنا وإذنا هذا نحن، کہ جب وہ وعدے کا دن پورا ہو جائے گا، تم اور تمہارے باپ دادا سب لوگ، ٹھیک ہے، چلے آئیں گے اللہ کی طرف، تو صرف پہلے والے لوگ جو یہ جیسے کہ یہ لوگ بولتے تھے کہ ہمارے باپ دادا سے اور ہم سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ کب پورا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ لوگ تو بس کہانیاں بتاتے ہیں، مل کے ایسا بول رہے ہیں،
مشرکین پیارے نبی کو. تو وہی اس کا آنسر دیا جا رہا ہے یہاں پر. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. یہ جو لوگ مجرم لوگ ہیں ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا کہ اس دن کیا ہوگا. قل تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہاں پر ولا تحزن علیہم، آپ ان سے مطلب غمگین نہ ہو کہ لوگ کیوں نہیں مان رہے، ہدایت کیوں نہیں لا رہے، اور ان کی چالوں سے تنگ دل نہ ہو، یہ بولا جا رہا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ لوگ سوال کرتے ہیں، اور اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کب وہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا ضَارِبًا لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ جو عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو قیامت کے لیے، شاید وہ تمہارے قریب ہی آ چکا ہے عذاب. اب یہاں پر کس کے بارے میں ذکر ہے، یہاں پر اشارہ ہے جنگ بدر کا. ٹھیک ہے، مشرکین مکہ اس میں مارے گئے تھے نا، جتنے بھی تھے سردار، ابو جہل، ابو لہب، لوگ سب اس میں مارے گئے تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو الْفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. بے شک اپنا رب، آپ کا رب کا مینز اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، ذو الفضل، بہت فضل، بڑا فضل کرتا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، نا شکرے بنے رہتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. آپ کا رب خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ما یکین صدورہم وما یعلنون، کہ وہ لوگ کیا چھپاتے ہیں اور کیا ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب وہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. اب وہ جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، آسمانوں میں اور زمین میں جو چھپا ہوا ہے غیب کی چیزیں، سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ میں. اللہ کے علم میں ہے وہ سب چیز. ٹھیک ہے، ایک کتاب، روشن کتاب میں سب محفوظ ہے، اور وہ اللہ کا علم ہے لوح محفوظ. ان ھذا قرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون. اور یہ جو ہے، بے شک یہ جو ہے قرآن، یقص ظاہر کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی اکثر وہ باتیں، ٹھیک ہے، ظاہر کرتا ہے اکثرہم الذی فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ سب چیزوں کے بارے میں قرآن بتاتا ہے. وَإِنَّ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور بے شک یہ قرآن، انہو، بے شک مینز یہ قرآن، لَهُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت ہے اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُکْمِهِ وَهُوَ العزیز العلیم. بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن. ٹھیک ہے، جو لوگ اس چیز میں اختلاف کرتے تھے نا بنی اسرائیل، سب میں اپنے حکمت سے فیصلہ کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس درمیان میں فیصلہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ. وَهُوَ عزیز العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا بہت حکمت والے ہیں، علیم ہے. ٹھیک ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ. مینز اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ. تو آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اس پہ توکل کرے، بھروسہ کرے، علی اللہ، اللہ پر، اپنے اللہ پر. انک علی حق مبین، بے شک اللہ حق مبین مینز حق کو کھلا کھلا کر دے گا اس دن. ٹھیک ہے، ظاہر کر دے گا حق کو. انک لا تسمیع الموتى ولا تسمیع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. بے شک لا تسمیع، آپ نہیں سنا سکتے مردے کو، موتا و تسمیع الصم، اور بہرے کو، دعا، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو آواز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو پکارتے ہیں تو وہ جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، اس کو آپ نہیں سنا سکتے. یہاں پر دلیل ہے کہ مردے کو ہم نہیں سنا سکتے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بار ایسا ہوا تھا
جنگ بدر میں جب وہ مشرکین مکہ کو جو سب مر گئے تھے، وہ سب کو جب دریا اس جو کنواں تھا اس میں ڈال دیا گیا تھا، خالی کنواں، اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنایا تھا، مگر بس اسی ٹائم، اس کے علاوہ مردے نہیں سنتے، ٹھیک ہے. جیسے کہ یہاں پر شرک کیا جاتا ہے غوث اعظم دستگیر کے بارے میں، ٹھیک ہے، سن رہے ہیں وہ یا ایسا کچھ، تو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں سنتا، مردہ نہیں سنتا، وہ یہاں پر ذکر ہے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْأُمِّيِّ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَى مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ وَمَا أَنْتَ بِهَادِهِ الْأُمِّيِّ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھوں کو نہیں سنا سکتے، ٹھیک ہے، جو گمراہی میں نکل جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. آپ تو بس کسی سنا سکتے ہیں، یہاں پر بولا جا رہا ہے کسی سنا سکتے ہیں، بس جو اللہ کے بارے میں، جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ کے بارے میں اس کو ایمان ہو، یقین ہو، اور وہ مسلمان ہو، فرما بردار ہو. اس کا مطلب ہے فرما بردار، جو اللہ کی بات سنتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں مسلمان. ہم مسلمان نہیں ہیں ویسے تو، نام کے مسلمان ہیں بس ہم، لیکن چلا رہے ہیں اپنی مرضی ہر چیز. بس آپ انہیں ہی اس بارے میں سنا سکتے ہیں، آیاتوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور وہی جو ایمان رکھے گا وہ آگے بڑھ سکے گا اپنے عمل میں. وَإِذَا وَاقِعَ الْقَوْلُ، جب واقع ہو جائے گا من قیامت، عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّاتٍ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ جب قیامت کا دن آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہم نکالیں گے، قریب آئے گا، ٹھیک ہے، تو ہم نکالیں گے فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّاتٍ، تو ہم نکالیں گے زمین سے ایک جانور، ٹھیک ہے، من الارض، زمین سے، تکلم، اور وہ کلام کرے گا، بات کرے گا، ان الناس، لوگوں سے، اور کہے گا کہ تم یقین نہیں رکھتے تھے آیاتوں پر. سیریسلی ایسا ہوگا. جسٹ امیجن کیسا وقت ہوگا، وہ بہت مشکل کا وقت ہوگا، اور وہ مہر لگا دے گا کہ تم کافر ہو بول کے. اس ٹائم جو اچھے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، جو ایمان والے بندے ہوں گے، ان کا چہرہ چمکے گا، اور جو کافر لوگ ہوں گے، جو ناشکرے لوگ ہوں گے، جو ایمان نہیں رکھتے ہوں گے اللہ کی آیاتوں پر، ٹھیک ہے، تو ان کے مینس اسٹیمپ لگا دے گا، لائک وہ ان کے فورہیڈ پہ کافر بن کے. وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَجَاءَ مِمَّا يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزِنُونَ. اور اس روز جمع بندی کی جائے گی، ٹھیک ہے، جماعتوں میں ظاہر کیا جائے گا سب کو، ہر امت میں سے. اب جو ظلم کرتے تھے وہ سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ہر امت میں سے جماعت نکالی جائے گی، ٹھیک ہے، اور ان کی جماعتوں میں سے جمع بندی کی جائے گی ان لوگوں کی بھی. اور روز جیسے سولجرز جیسے ہوتے ہیں نا، مارچ کرتے ہیں، ویسا نکالا جائے گا سب کو. حتیٰ اذ جاء قالوا كذبهم بآياتي فلم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون. اب یہاں پر کیا بولا جائے؟ اب دیکھیے جمع بندی جو کی جائے گی نا، لائک جو نافرمان لوگ تھے، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ میں سے، لائک ابو جہل، ابو لہب، ٹھیک ہے، ولید بن عتبہ، شیبہ، اور سب لوگ، ٹھیک ہے، سب کو سامنے آگے بڑھایا جائے گا جو زیادہ کفر میں تھے، ٹھیک ہے. اب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جھٹلاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گی. اللہ تعالیٰ کو تو وہ رب مانتے تھے، پھر بھی شرک کرتے تھے ساتھ میں، کہ ہمارے یہ جو بت ہے لات منات عزیٰ، وہ ہمیں اللہ کی طرف سفارش کریں گے. دیکھیے بٹ بیسیکلی وہ جو لات منات عزیٰ جو بھی تھے نا، وہ لوگ تھے کہ نیک لوگ ایسا کچھ تھے، ٹھیک ہے. تو وہ مرنے کے بعد وہ مشرکین مکہ نے سوچا کہ یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے، یہ اللہ کے قریب تھے، تو ہم ان کو ایسا منائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری سفارش کریں گے، بلکہ کر رہے تھے وہ لوگ، اللہ کا ساتھ شرک کر رہے تھے، وہی کہ ان کے پاس بھی کچھ پاور ہے سمجھ رہے تھے. وہی بات ابھی بھی زمانے میں یہی ہے، ٹھیک ہے. آج کل کا شرک یہی ہے کہ غوث اعظم دستگیر کو بول رہے ہیں ہم، یہ جو مان رہے ہیں نا کہ 11ویں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس دن ان کا انتقال ہوا تھا، وہ شاید ہماری سفارش کریں گے، شاید بھی نہیں، سفارش کریں گے بولتے ہیں، ٹھیک ہے.
اور انہی کے نام پہ پیری مریدہ کا ذکر نکلا ہے. قادری، غوث اعظم، دستگیر، انہی کا ہے وہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، ورنہ میں بھی یہی گروپ میں تھی. الحمدللہ میں نے چھوڑ دیا ہے بس. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ورنہ مجھے بھی اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا. سوائے پیارے نبی کے سفارش کوئی نہیں کرے، اور پیارے نبی بھی ان کی سفارش کریں گے جو دین پر عمل کرے ہوں. ٹھیک ہے. دین پر عمل کب کیا جاتا ہے؟ جب ہم دین سیکھیں گے تبھی عمل ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو تبھی عمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اور سفارش بھی اسی کی ہوگی جس کو لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، تبھی ان کی سفارش کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک ہے معاف کریں گے. ہر ایک کے بارے میں نہیں ہے یہ، اور وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے سفارش کا موقع. سوچ لیجئے پھر ہم کہاں ٹھہرے ہیں، کس کے بھروسے ہم جی رہے ہیں زندگی. اللہ کے بھروسے جینا چاہیے ہمیں. کہنے بھی ہم دور کر دیں گے. فرشتے بولیں گے کہ آپ کے یہ جو امتی ہے، یہ لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں الگ الگ طرح کی بدعت استعمال کی تھی، کر رہی تھی لوگ، ایجاد کرتے تھے لوگ. تو پیارے نبی بولیں گے اس ٹائم پیارے نبی کو بہت غصہ آتا ہے جب کوئی شرک کرتا ہے، تو شرک اور بدعت استعمال کرتا ہے اپنے دین میں. تو پیارے نبی بولیں گے کہ دور کر دو یہ انسان کو مجھ سے. کیا ہوگا اس ٹائم پہ ہمارا حال؟ جسٹ امیجن. جب پیارے نبی، ہم جس کو چاہتے ہیں اتنا، ہم پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو پیارے نبی ہمیں دور کر دیں گے، جاؤ دور ہٹ جاؤ بولیں گے، تو کیا ہوگا ہمارا؟ جسٹ امیجن. کیا کریں گے ہم اس ٹائم پر؟ کوئی ساتھ نہیں آنے والا ہے وہاں پر، نہ ماں باپ، نہ شوہر، نہ اولاد، کوئی بھی نہیں. کس کے بھروسے جی رہے ہیں ہم؟ سوچیے ایک بار اپنی زندگی کے بارے میں. ہمیں ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے ہمارا، اور ہم جی رہے مست. کچھ نہیں ہوگا، بچا لیں گے کوئی نہ کوئی. ایسے ہی ہے ہماری سوچ آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. ہاں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ضرور جائیں گے جنت میں، یہی سوچتے ہیں ہم. کیوں سوچتے ہیں ہم ایسا؟ نہیں ہے ایسا کچھ بھی. جب مسلمان ہیں نا، ہم سب مسلمانوں غیر مسلموں سب جائیں گے دوزخ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور ہمیں بھگتنا تو ہے ہمارے پورے جو ہم نے اعمال کیے ہیں نا، جو برے اعمال کیے ہیں نا، ہم نے بھگتنا تو ہے. ہمیں پتہ ہے وہاں کی آگ کیسی ہے. ایک منٹ بھی ہم نہیں رہ سکتے وہاں پر، لیکن ہمیں رہنا تو پڑے گا، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں. ہم جو شرک کرتے ہیں، شرک معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. جو ہم سوچتے ہیں کہ کسی کے پاس پاور ہے، یہی شرک ہے، وہ نہیں معاف ہوگا. چاہے آپ کتنے نمازیں پڑھ لو، کتنے حج کر لو، کتنے عمرہ کر لو، نہیں ہوگا معاف. ایک رائی برابر اگر ایمان ہوگا نا، اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے اس دوزخ سے. لیکن پتہ نہیں وہ سالوں، برسوں، صدیوں گزر جائیں گے. وہ اگر ایک بار امیجن کرنا ہے نا، ایکسپیرینس کرنا ہے نا دوزخ کا عذاب، ایک منٹ، بس ایک منٹ، گرم توے پہ نا اپنی انگلی رکھ کے دیکھیں، بس ایک منٹ. رہ سکیں گے ہم؟ نو، نہیں رکھ سکیں گے. 69% وہاں کی آگ ہے، بس 1% آگ یہاں پر دنیا میں بھیجی اللہ تعالیٰ نے، تو 69 ٹائمز اس کو ٹھنڈی کر کے بھیجا ہے. تو اتنی گرم ہے ہماری آگ. وہاں کی آگ کیسی ہوگی وہ یاد رکھیں ہر دن. وہ ایک بار تو سوچیں، ایک بار اللہ تعالیٰ تو دوزخ میں ڈال دیں گے نا، تو کیا ہوگا ہمارا. اس کے بعد تھوڑا تو ہمیں احساس ہوگا، نہیں بھائی سوچنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے عمل کے لیے ہمارے. پلیز بھائی پلیز ایک بار سوچیں اپنی آخرت کے بارے میں پلیز، اور اپنے اعمال سدھار لیجیے. کوئی بچانے آنے والا نہیں ہے وہاں پر. پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر وہی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، چاہے وہ مشرک کیوں نہ، اللہ کا ہی بندہ ہے نا وہ. اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اپنے ہر بندے سے، لیکن ہمیں ہی محبت نہیں ہے، نہ اللہ سے نہ ہمارے اعمال سے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیکار چیز کر رہے ہیں ہم. یہاں پر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ حتی اذ جاء وقال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اما کنتم تعملون.
کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اپنے جو تکذیب کرتے تھے بندے، جھٹلانے والے بندوں سے، ولید بن عتبہ، شیبہ اور ابو جہل، ابو لہب، سب سے پوچھیں گے وہ لوگ کیسا ہوگا ان لوگ کا منظر، کہ کیوں تم جھٹلاتے تھے، کیوں میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تم نے اپنے علم کے ساتھ اس کا احاطہ بھی نہیں کیا، کیوں ایسے کرتے تھے، پوچھیں گے۔ کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ کچھ نہیں ہوگا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْتَهُونَ۔ اب وہ عذاب ان پر پورا ہوگا، ٹھیک ہے، وعدہ ان کا، اور وہ جائیں گے، دوزخ میں ڈالا جائے گا انہیں، وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے، دوزخ میں ڈالا جائے گا ان کو۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِنَّ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اب یہاں پر اللہ کی نشانی بتائی جا رہی ہے۔ علم یرا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان جعلنا، اب یہاں پر قیامت تک منظر ختم ہو گیا ہے۔ اولم یرا ان جعلنا لیلا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بنایا رات کو، لیلا لسکون فیہ، اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے، فیہ نہارا، ٹھیک ہے، جس میں رات میں آرام کرتے ہیں، اور دن کو تاکہ تم دیکھو، فیہ و نہارا مبصرن، اور تاکہ تم دیکھو دن کو، رات میں تم آرام کرو اور دن کو اپنے کام سب کرو جو بھی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یوقنون، اور اس میں بھی آیتیں ہیں، نشانی ہے اللہ کی، لقوم یوقنون، جو یومنون، جو مومن ہیں ان کے لیے نشانی ہے اس میں۔ دیکھیں یہاں پر میں ایک سائنٹیفکلی بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ میلاٹونن کی بات ہو رہی ہے، ہارمونس کی، جو صرف رات میں ریلیز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دماغ سے، تو وہ سکون ہے، وہ ہمارے لیے میلاٹونن۔ اگر یہ ہارمون ریلیز نہیں ہو تو ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ تو رات کی نیند بہترین نیند ہے، وہ ہمیں اپنی پوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہی انسان، ٹھیک ہے، وہی انسان کو سکون ملے گا جو رات میں سوئے گا۔ دن میں چاہے کتنا بھی سو لو، سکون نہیں ملے گا۔ میلاٹونن صرف رات میں ہی ریلیز ہوتا ہے، جب اندھیرا ہو جاتا ہے نا، جب ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں، تب فون میں استعمال کرتے، فون بیٹھے نا، تو میلاٹونن ریلیز نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ تَحْتَهُ دَاخِرِينَ۔ جب سور میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ظاہر کر دیا جائے گا، مگر جو اللہ چاہے وہی سکون میں ہوگا۔ وَكُلُّ تَحْتَهُ دَاخِرِينَ، اور سب عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ سَحَابٍ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اب یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ پہاڑ مضبوط ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خیال کرتے ہو، لیکن قیامت کے دن وہ بادل کی طرح اڑائے جائیں گے، ٹھیک ہے، ایسی کاریگری ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ ومن جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، اور جو حسنات لے کر آیا، نیکیاں لے کے آیا، ٹھیک ہے، تو اس کو اس سے بہتر ملے گا، اور وہ لوگ، ٹھیک ہے، امن میں ہوں گے اس دن۔ ومن جاء بالسیئات، جو بدی لے کے آئے گا، برے اعمال لے کے آئے گا، فکذبت وجاءہم بالنار، تو اس کو اندھے منہ داخل کیا جائے گا دوزخ میں، ٹھیک ہے، هل یجزون الا ما کنتم تعملون، اور عمل کی سزا دی جائے گی وہ کرتا تھا، مینس یہاں پر اس کو بڑھا کے دیا جائے گا، نیکیوں کو، اس کے ریوارڈز بڑھا کے دیے جائیں گے، لیکن جو بدی لے کے آئے گا اس کو اتنا ہی ملے گا اس کا عذاب۔ دیکھیے کتنے اچھے اللہ تعالیٰ، کم دے رہے ہیں عذاب، ایسے بولو تو نیکیاں بڑھا کر دیں گے ضرور۔ انما امرت ان اعبد رب هذه بلدات الارض حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدات الذي حرمنا وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا رہا ہے،
کہا جا رہا ہے ان سے کہ انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں، ٹھیک ہے، اور اس کو قابل احترام بناؤں، ٹھیک ہے۔ کون ہے؟ شہر مکہ کا رب، ہر جگہ کا رب اللہ ہی ہے، تو اس کی عبادت کروں، ٹھیک ہے۔ کعبے کی عبادت نہیں کر رہے ہم، اس کے رب کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات ہو جائے یہاں پر، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہی بن کر رہوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، پیارے نبی کو بولا جا رہا ہے بھائی۔ تو مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ فرمانبردار، جو اللہ کی بات مانتا ہے اس کو۔ وَأَنْ أَتْلُو قُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ قرآن پڑھتا ہوں میں، ٹھیک ہے، یہ کہ قرآن پڑھو، اور فمن تدا، اور سیدھے راستے پر اختیار کرو، آگے بڑھو، اور وہ جو ایمان رکھے گا، سیدھے راستے پر چلے گا، تو وہ اسی کے لیے فائدہ ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے میں تو بس ڈرانے والا ہوں، یہ بولا جا رہا ہے۔ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَرِيكُمْ آيَاتٍ فَتَعْرِفُوهُمَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ سب چیزیں، سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں بتائیں گے، ٹھیک ہے، تم اس کو پہچان لو گے، وَمَا رَبُّكُمْ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم اس کو پہچان لو گے اس سے، وَمَا رَبُّكُمْ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ یہ ہمارا لاسٹ پارٹ تھا سورہ نمل کا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم نیکسٹ سورہ اسٹارٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔